السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جب کبھی آپ کا محبوب آپ سے ملنے کے لیے آنے سے انکار کرے اور آپ کے پاس بے قرار ہو کر حاضر نہ ہو تو آپ اس کے سر پر جوتے لگائیں، اس کو اتنے جوتے مارے کہ وہ بے قرار ہو کر کے حاضر ہو جائے۔ یا اگر کوئی دشمن ناحق پریشان کرتا ہے تو اس کو جوتے لگانا شروع کریں، وہ خود عاجز اور پریشان ہو کر کے جب اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا تو وہ آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کا روپیہ پیسہ یا سامان وغیرہ لے کر کے واپس نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو جوتے لگانا شروع کریں، اتنے جوتے لگائیں کہ وہ آپ کا سامان یا روپیہ پیسہ لے کر کے حاضر ہو جائے اور آپ کے حوالے کر دے۔ یا کسی دو شخصوں میں عداوت اور جدائی ڈالنی ہے تو دونوں کو اتنے جوتے مارے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے کے کام میں آپ اس عمل کو، اس تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ان دشمنوں کو یا محبوب کو آپ جوتے کیسے لگائیں گے، اس کا طریقہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ تعویذ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں اس کو اکیلی جگہ پہ بیٹھ کر کے پورا سکون اور اطمینان کے ساتھ سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھیں اور تعویذ کے پیچھے، تعویذ کے نیچے نہیں، تعویذ کے پیچھے آپ اپنے محبوب یا دشمن کا نام لکھیں اور اس کی والدہ کا نام لکھ دیں، ماں کا نام۔ اور اس تعویذ کو لکھنے کا کوئی دن، تاریخ یا ٹائم مقرر نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت ہو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور تعویذ لکھنے کے بعد آپ کو 1 گھنٹے تک دھوپ میں رکھنا ہوگا۔ دھوپ میں رکھنے کے بعد اس تعویذ کو وہاں سے لے کر کے جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر کے پھر تعویذ کو زمین پر رکھ کر کے اس کو جوتے چپل لگانا شروع کر دیں۔ غیب سے ایک شخص اس شخص کے پاس حاضر ہوگا جو اس کو دکھائی نہیں دے گا اور اس کو تڑاطڑ جوتے مارنا شروع کر دے گا۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون جوتے مار رہا ہے۔ پھر وہ غیب سے جو موکل حاضر ہوگا وہ مارتے مارتے اس حد تک اس شخص کو پہنچا دے گا جو آپ اس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ دوستوں، اس تعویذ کا استعمال صرف جائز جگہ پہ ہی کریں، ناجائز میں کسی کے اوپر آزمانے یا کسی کو ستانے کے لیے اس کا استعمال نہ کریں ورنہ نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔